अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, समरकंद की एक गहरी सर्द रात में एक शख्स अपने घर से निकलता है। चारों तरफ गुप अंधेरा और उसका रुख शाही महल की तरफ है। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अंधेरे में रास्ता तलाश करता हुआ बिल आखिर महल के करीब जा पहुंचता। नाज़रीन इकराम, ये जो वाक़या मैं आपको बयान करने लगा हूँ, तारीख़ का एक अनोखा वाक़या है और इस वाक़े को शाम के मशहूर मुअल्लिफ़ और मुसन्नफ़ शेख अली तंतावी रहमहुल्लाह उनकी किताब है क़िसस मिन तारीख़, मैंने उससे इस वाक़े को इख्तिसार और मामूली तसर्रुफ़ के बाद आपके सामने बयान कर रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, समरकंद के ऊपर उस ज़माने में अमलन जो हुकूमत थी वो जो काहिन थे उनके सरदारों की थी। वो माबद से बाहर नहीं निकलते थे, बहुत कम लोग उनसे मुलाकात कर सकते थे, कोई शख्स उनकी मुखालफत की जुर्रत नहीं कर सकता था। असल में उनका ये एतक़ाद था कि अगर हमने इन सरदारों की हुक्मदौली की तो वो दरअसल खुदाओं की नाफरमानी के मुतरादिफ है और ऐसे लोग जो हैं वो लानत के मुस्तहिक होंगे। ये जो शख्स है इसका रुख माबद की तरफ है। उसके दरवाजे पर बहुत भारी पत्थर रखा हुआ है, मूर्तियाँ रखी हुई हैं, उस पर रोब तारी है। ज़िंदगी में पहली मर्तबा उस माबद में दाखिल होने वाला है, इससे पहले उसको कभी ये मौका मुयस्सर नहीं हुआ। नाज़रीन इकराम, ये मत समझे कि ये शख्स बुज़दिल था, नहीं, ये बड़ा बहादुर था, कद इसका लंबा था, ज़हीन फतीन, सोच और फ़िक्र बुलंद, इंतहाई मुदब्बर। मुकामी ज़बान जो है वो तो उसकी मादरी ज़बान थी, लेकिन उसके अंदर नुमाया खूबी ये थी, उसको अरबी ज़बान पर अबूर फर अरबी बोलता है। और आज उसको इस माबद के सबसे बड़े ओहदेदार ने मुलाकात के लिए बुलवा रखा है। बड़ा शौक, आज तक उसने कभी माबद का जो सबसे बड़ा सरबराह है उससे मुलाकात नहीं हुई। और ये शख्स जो है राहदारियों से गुजरता हुआ हत्ता कि उस बड़े माबद के पास पहुंच जाता है। काहन ने उसको बुलाया और उसको कहा कि मुसलमानों ने इस मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया है और हमने इस कब्ज़े के ख़िलाफ़ कितनी नाकाम कोशिशें की हैं, लेकिन उनका इक़्तिदार बतदरीज पक्का होता जा रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि हमने सुना है इस कौम का बादशाह नहायत आदल शख्स है, दमिश्क में रहता है। हमने फैसला किया है कि एक एलची भेजा जाए जिसके हाथ अपनी शिकायत अरसाल करें और वो देखते हैं कि वो क्या करता है। चूँकि तुम अरबी ज़बान से वाकिफ़ हो, लिहाजा हमने तुम्हें मुंतखब किया है। तुम नहायत ज़हीन दलेर हो, गुफ्तगू का फ़न जानते हो, क्या तुम इस काम के लिए आमादा हो? नौजवान ने अपना सर असबात में झुका दिया। बड़ा काहन कहने लगा, फिर ऐसा करो कि फौरी तौर पर अपने सफ़र पर रवाना हो जाओ, तुम्हें ज़्यादा राह के लिए वाफर मुहैया कर दिया जाएगा। नौजवान वहाँ से निकला बड़ा खुश। जब वो घर आया तो सफ़र की तैयारी की, उसको ज़्यादा राह वाफर मकदार में मुहैया कर दिया गया और उसका तेज़ रफ्तार घोड़ा उसके साथ था। उसका रुख बुखारा की तरफ से वो महीनों का सफ़र हफ्तों में तय करता करता हलब पहुँच जाता है। दमिश्क उसकी आखिरी मंजिल, बिल्कुल करीब। और फिर वो दिन भी आया जब वो दमिश्क में दाखिल होता है। दमिश्क मुसलमानों का दारुल खुलाफा था, दारुल हुकूमत था, उनकी अज़मत का निशान। बहुत बड़ा शहर, इंतहाई साफ सुथरा, बड़ा कदीम शहर, तज़ीब याफ्ता। इस नौजवान को समरकंद से ये कहीं बड़ा शहर नजर आया। वो एक सराय के अंदर उतरता है, उसके मालिक से पूछा, अमीरुल मोमिनीन से मिलने का क्या तरीका है? उसने कहा, हमारे अमीरुल मोमिनीन से मिलने का बहुत आसान है, तो मस्जिद नबवी में चले जाओ, वहाँ किसी भी शख्स के उनके घर का रास्ता पूछ लेना, वहाँ कोई पहरेदार नहीं है, न मुलाकात पर कोई पाबंदी है। ये जो नौजवान है ये मस्जिद उम्वी के अंदर दाखिल होता है। बड़ी खूबसूरत इमारत। एक ज़माने में अजीज़ों ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का, जुमा पढ़ने का अल्लाह ताला ने मौका दिया है। उसने ख्याल किया कि यही शाही महल हो सकता है। उसने एक शख्स से पूछ लिया कि यही शाही महल है? उसने कहा कि तुम कसर खिलाफत के बारे में जानना चाहते हो? उसने कहा, क्या ये कसर खिलाफत नहीं है?
اس نے کہا نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے کہا نماز، میں کیسے نماز ادا کروں، میں تو سمرقند کے کاہنوں کے دین پر ہوں، اور اس دین کو کاہنوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ دین اسرار سے بھرا ہوا ہے۔ اس نوجوان نے اس کو تبلیغ کرنا شروع کر دی، اور اس تبلیغ کے نتیجے میں تھوڑی دیر کے بعد یہ نوجوان جو ہے یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا تھا، وہ دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ سمرقندی نے اپنے اس مسلمان بھائی سے جو دمشق کا تھا، جس نے اس کو کلمہ پڑھایا تھا، اس سے کہنے لگے کہ میں امیر المومنین کے لیے ایک خط لے کے آیا ہوں۔ میں کہا چلو ابھی چلتے ہیں۔ اس کا خیال تھا بڑا شاندار محل ہوگا، لیکن وہ تو معمولی سا گھر ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، خلیفہ عادل عمر بن عبدالعزیز باہر نکلتے ہیں۔ اس کا حال پوچھا، آنے کا مقصد معلوم کیا، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے عظیم سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کے خلاف مقدمہ دائر کیا کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ دھوکے سے قبضہ ہوا ہے، نہ تو اعلان جنگ ہوا اور نہ ہمیں اسلام کی دعوت دی گئی، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا، ہمیں عدل و انصاف کی تلقین کی ہے، اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تخصیص، کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے آواز دی، غلام کاغذ اور قلم لایا جائے۔ ان کا غلام کاغذ لے کے آتا رہا، اس پر انہوں نے 2 سطریں لکھی، اپنی مہر لگائی، اور پھر اس کو ضرب مہر کر کے اس سمرقندی سے کہا اسے اپنے شہر کے حاکم کے پاس لے جاؤ۔ ناظرین اکرام، وہ سمرقندی جب دمشق سے واپس ہوتا ہے تو اب اس کا سینہ توحید کے نور سے بھرا ہوا ہے۔ وہ جہاں جاتا، جس بستی میں جاتا، سیدھے مسجد میں داخل ہوتا، نماز پڑھتا، مسلمان بھائیوں سے ملاقات کرتا، وہ اس کی عزت کرتے، اس کی ضیافت کرتے، اس کو کھانا کھلاتے۔ اور پھر وہ ایک دن سمرقند میں داخل ہوا، وہ سیدھا معبد کی طرف گیا، اس نے کاہنوں کو رپورٹ دینی تھی، خلیفۃ المسلمین کے جواب سے مطلع کرنا تھا۔ اور عزیزو، جس وقت وہ وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ راستے میں کتنے ہی بت ہیں۔ اب وہ ان کو حقارت بری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ یہ نہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں، یہ تو اپنے آپ کو کلہاڑے کی ضرب سے بھی نہیں بچا سکتے۔ حقارت کی نظر ڈالتا ہوا بڑے دروازے پر جا پہنچا۔ دربان اس کو پہچانتا تھا۔ چند منٹوں کے بعد وہ بڑے کاہن کے سامنے کھڑا تھا۔ کاہن کو اعتبار نہیں آیا، اس کا خیال تھا اس کو قتل کر دیا گیا ہوگا، مگر ان کا ایلچی، اس کا سفیر، وہ سفر کے حالات بیان کر رہا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان نہیں کیا۔ خلیفہ سے ملاقات، حکم نامہ، کاہنوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ اب ہماری آزادی کا وقت آ گیا ہے۔ خلیفہ کی طرف سے واضح حکم ہے کہ قاضی کے سامنے اس مقدمہ کو پیش کیا جائے، کاہنوں کو مکمل آزادی ہوگی کہ اپنے دلائل دیں، اور مسلمانوں کا جو سپہ سالار ہے قتیبہ بن مسلم، وہ بھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا، اور جو قاضی فیصلہ کرے اس کو نافذ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، تاریخ کا یہ انوکھا واقعہ نہیں ہے۔ مسلمانوں نے سمرقند کے اوپر فتح کیا، اور فتح کرنے وقت انہوں نے ان کو مقابلے کا چیلنج نہیں دیا، نہ ان کو اسلام کی دعوت دی، اور یہی وہ مقدمہ تھا جو نوجوان عمر بن عبدالعزیز کے سامنے لے کے گئے تھے۔ ناظرین کرام، چند دن گزر گئے ہوں گے، قاضی کے سامنے مقدمہ پیش کیا جاتا ہے، اور مقدمہ جو ہے عدالت کہاں لگتی ہے؟ مسجد کے اندر لگتی ہے۔ سپہ سالار قتیبہ بن مسلم وہ بھی آتا ہے، ایک چھوٹے سے قد کا نحیف جسم والا، معمولی لباس پہنے والے، سر پر عمامہ رکھے ہوئے شخص دروازے سے داخل ہوتا ہے، اس کے پیچھے اس کا غلام ہے۔ لوگوں میں سناٹا چھا گیا، یہ مسلمانوں کا قاضی ہے، اور یہ خلیفہ اور سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کے خلاف فیصلہ دے گا۔ قاضی نے مسجد کے کونے میں اپنی نشست سنبھالی، اس کا غلام اس کے سر پہ کھڑا ہے، بغیر کسی لقب کے امیر کا نام لے کر اسے بلایا جا رہا ہے، عدالت کے سامنے حاضر ہو،
امیر شہر حاضر ہوتا ہے، عدالت میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، کاہنوں کے سردار کو بلایا جاتا ہے، امیر کے ایک طرف بیٹھ گیا ہے، عدالت کی کارروائی شروع ہوتی ہے، قاضی اپنی پست آواز میں کاہن سے مخاطب ہے، بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا مسلمانوں کا لیڈر، ان کا سپہ سالار قتیبہ بن مسلم ہمارے ملک میں دھوکے سے داخل ہوئے، اعلان جنگ نہیں کیا اور ہمیں اسلام کی دعوت بھی نہیں دی۔ قاضی نے قتیبہ بن مسلم کی طرف دیکھا اور کہا بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ قتیبہ بن مسلم نے کہا کہ جناب حضرت قاضی، لڑائی دھوکہ ہوتی ہے، یہ ملک بہت بڑا ہے، اس کے باشندوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری وجہ سے کفر اور شرک سے محفوظ فرمایا ہے اور اسے مسلمانوں کی ملکیت اور وراثت میں دے دیا ہے۔ قاضی نے سوال کیا کہ قتیبہ یہ بتاؤ کہ تم نے حملہ کرنے سے پہلے اہل سمرقند کو اسلام کی دعوت دی تھی یا ان کو جزیہ دینے پر آمادہ کیا تھا، یا دونوں صورتوں میں اگر وہ انکار کرتے ہیں تو پھر لڑائی کی دعوت دی تھی؟ قتیبہ بن مسلم کہنے لگے نہیں، ایسا تو نہیں ہوا۔ تو قاضی نے کہا انک قد اقررت، گویا تو نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ اور ناظرین کرام، اب ذرا قاضی کے الفاظ کے اوپر غور کریں۔ انہوں نے کہا اللہ رب العزت نے اس امت کی مدد اس لیے کی ہے کہ اس نے دین کی اتباع کی اور دھوکہ دہی سے اجتناب کیا۔ اللہ کی قسم، ہم اپنے گھروں سے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے ہیں، ہمارا مقصود زمین پر قبضہ جمانا نہیں ہے اور نہ حق کے بغیر وہاں حکومت کرنا ہمارا مقصد ہے۔ میں فیصلہ دیتا ہوں مسلمان اس شہر سے نکل جائیں، یہ شہر اس کے اصلی باشندوں کو واپس کریں اور پھر اس کے بعد ان کو دعوت دین دیں، جنگ کا چیلنج کریں، اور اگر وہ چیلنج قبول کرتے ہیں ان سے لڑائی کا اعلان کریں۔ اہل سمرقند کاہن اس فیصلے کو سنتے ہیں، ان کے کانوں اور آنکھوں نے جو سنا اور دیکھا اس پر ان کو یقین نہیں آ رہا۔ ہم کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہے ہیں، قاضی نے حکومت وقت کے خلاف فیصلہ دے دیا، عدالت برخاست ہو گئی، قاضی اور امیر روانہ ہو چکے، اور ہمارا یہ سمرقندی مسلم سفیر بڑی حیرت سے بڑے کاہن کی طرف دیکھ رہا ہے۔ بڑے کاہن نے اپنے دماغ پر زور دینا شروع کر دیا، آنکھیں بند ہو گئی، اور پھر بازار کے اندر شور مچ گیا۔ پتہ چلا گھوڑے چلنے کی آواز آ رہی ہے، لوگ بازاروں سے گزر رہے ہیں، شور برپا ہے۔ بڑے کاہن نے اپنے آنکھوں کو کھولا، آوازوں کی طرف کان لگائیں، اور پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ قاضی کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، فوجیں واپس جا رہی۔ ناظرین کرام، وہ عظیم افواج جن کے سامنے یثرب سے لے کر سمرقند تک کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکی، جنہوں نے کیسر و کسریٰ اور خاقان کی قوتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا، جو طاقت بھی مسلمانوں کے راستے میں آئی اسے خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گئی۔ لیکن آج اسلامی فوج ایک کمزور سے نحیف و نزار جسم کے مالک قاضی کے فیصلے کے سامنے جھک گئی ہے۔ سپہ سالار کا اقرار اور پھر 3 فکروں پر مشتمل فیصلہ۔ مسلمانوں کے امیر کو عدالت نے شہر خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت کے حکم کے مطابق وہ باقاعدہ چیلنج دیں گے، پھر لڑائی کریں گے، ان کو اسلام کی دعوت دیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اور میرے عزیزو، کاہن جو ہے، بڑا کاہن، وہ اپنے ساتھیوں کی باتیں سنتا جا رہا، اور اس نے کہا کہ دنیا کے تمام ممالک ان کے سامنے جھک گئے ہیں، کیا ہمارا دین باطل اس حق کے سامنے ٹھہر سکے گا؟ اس نے خود ہی کہا نہیں، ہرگز نہیں، رب کا فیصلہ آ چکا ہے، ظلم و ستم کی رات کو ختم ہونا ہے۔ اور پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ بڑا کاہن اسلام قبول کرتا ہے، اس کے ساتھی اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر چشم فلک نے دیکھا سمرقند کی گلیاں اور چوک اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہے ہیں، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور پھر وہ آگے بڑھ کر
मुसलमान फौजियों की घोड़ों की बागों को पकड़ लेते हैं, उनसे कहते हैं आपकी मेहरबानी इस मुल्क से वापस मत जाएं, हमें इस्लामी अदल व इंसाफ की ज़रूरत है, हमने अपनों का भी राज देखा, उनके जुल्म और सितम से हम खूब वाकिफ़ हैं, आप सब वापस आ जाएं, हमने भी तुम्हारे दीन को कबूल कर लिया है। और फिर थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि मुसलमान फौज एक मफतूह शहर में दाखिल हो रही है, कोई हाकिम व महकूम बाकी नहीं रहा, कोई गालिब और मगलूब बाकी नहीं रहा, तमाम के तमाम इस्लामी भाई बन गए। नाज़रीन इकराम, किसी अरबी को किसी अजमी पर फजीलत नहीं है, कोई ताकतवर कमज़ोर पर भारी नहीं है। हाँ, फ़र्क करने वाली चीज़ सिर्फ और सिर्फ तक़वा है। और इस तरह समरकंद की सरजमीन में इस्लाम की दौलत दाखिल हो गई और फिर इसमें से ये दौलत कभी नहीं निकल सकी।